نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی آج ہم سورۃ الزمر کی تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائیں کہ ہمارا قرآن سیکھنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، اور ہماری نیت یہ ہو کہ اس قرآن کے ذریعے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کریں۔ تو سب سے پہلے ہی آیت میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب باحکمت کی طرف سے ہے۔ وہ العزیز ہے، غالب ہے، اور الحکیم باحکمت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 میں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ یعنی اس کتاب میں جتنی بھی باتیں ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، اس میں فرائض ہے، احکامات ہے، یہ سب حق ہے، اور انہی کو ماننا چاہیے، انہی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی میں انسان کی نجات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتاب حق ہے، اور اس کتاب کا ہم یعنی جب سے قرآن کی تفسیر شروع ہوئی ہے ہم اس کی فضیلت دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے ایک ایک حروف میں اتنی حکمتیں، اتنی خیر و برکتیں ہیں کہ جو بھی اس کتاب کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے۔ ایمان تو ہم سب لے کر آتے ہیں، لیکن جیسے دیکھیں انسانوں میں بھی، انسانوں پہ جیسے ہم رشتہ داروں میں رہتے ہیں، بھائی کا بہن پہ حق ہے، بہن کا بھائی پہ حق ہے، ماں کا بچوں پہ حق ہے، اور یہ ہم حق نہ کتنی دلیری کے ساتھ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تم نے میرا حق مارا، تم نے میرا حق نہیں دیا، اپنا حق مانگتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جن رشتوں کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب نازل فرمائی یہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اس کتاب کا بھی ہم پر حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے اس کو سمجھا جائے۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خدا کے لیے اس کتاب کو بس ثواب کی کتاب نہ سمجھیں، یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے۔ جب تک کوئی چیز آپ سمجھیں گے نہیں تو اس سے رہنمائی کیسے حاصل کریں گے؟ اگر اس سے رہنمائی چاہتے ہیں ہم تو پھر اسے سمجھنا ہوگا۔ کتنے لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ پیغامات بھیجتا ہے کہ آؤ اس قرآن کی طرف آؤ۔ اب کوئی رسول یا نبی نہیں آئیں گے جو آ کے ہمیں بلائیں گے کہ دین کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، حرام کام چھوڑو۔ اب کوئی رسول اور نبی آ کر ہمیں اس چیز کی دعوت نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے یا کسی اور چیزوں کے ذریعے آپ تک یہ پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ کیا آپ تک بھی پیغام پہنچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ کبھی آپ کے پاس اللہ کا پیغام پہنچتا ہے واٹس ایپ کے ذریعے کہ آؤ اس قرآن کی طرف، آؤ اس نماز کی طرف، نماز کی یہ فضیلت ہے۔ کبھی آپ کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچے کسی انسان کی میسیج کے ذریعے۔ تو جب بھی اگر کوئی آپ کو قرآن کی طرف بلاتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو آپ تک پہنچایا گیا ہے۔ اور اس کا جب پیغام پہنچایا جاتا ہے تو رویہ کیا ہوتا ہے؟ مختلف رویے ہیں۔ کوئی تو ماشاءاللہ پورے محبت کے ساتھ، دل کے ساتھ کہتے ہیں کہ لبیک یا اللہ، اور پھر اللہ کے کلام کے ساتھ ایسا جڑتے ہیں کہ ان کی زندگی میں پھر قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں رہتی۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جب ان کو قرآن کی طرف پیغام دیا جاتا ہے قرآن کی طرف آنے کا تو اتنے بہانے۔ سب سے پہلی چیز تو وقت ہی نہیں ہے۔ جس اللہ نے وقت دیا، ہمیں تھوڑا شرم یا نہیں آتی، ڈر نہیں لگتا اللہ سے ہمیں کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس مقصد کے لیے، مقصد بھی دیکھ لیجئے آپ، مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں بھیجا گیا، اور کتنی دلیری کے ساتھ، کتنی بے شرمی کے ساتھ کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے۔
جب یہ ہم اپنے منہوں سے یہ الفاظ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں سن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم کیا دکھا رہے ہیں کہ یا اللہ ساری چیزوں کے لیے وقت ہے، یا اللہ تیرے کلام کے لیے وقت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے حق کے ساتھ اتاری ہے، یہ کتاب کا بھی حق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ قرآن کا حق ہمیں ادا کرنا ہوگا. ہم سوچتے ہیں کہ صبح فجر کے بعد اٹھ کے تھوڑا سا ہم نے تلاوت کر لی، یا سونے سے پہلے ہم نے تھوڑی سی تلاوت اگر کر لی ہے نا تو بس الحمدللہ ہم بہت کر لیے، بہت زیادہ. اب تو ہمارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم تو اتنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میرا ذکر جو ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، تم اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تھوڑا سا کرو، صبح کر لو یا دوپہر میں کر لو یا جب جی چاہے کر لو یا وقت ملے تو کر لو. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہماری سچویشنز، ہم کیسی سچویشنز میں رہیں گی اس دنیا میں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہمیں دیا کہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو. زیادہ میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے، یعنی ہر دفعے بس ذکر ہی ہونا چاہیے، اور قرآن سب سے افضل ذکر ہے. تو اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اتارا اور کہا فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اور پھر کیا فرمایا کہ بس اب آپ جو ہے آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. یہاں پر دین سے یہ مراد ہے کہ دین سے مراد جو ہے جو ہمارے عبادات ہے یہ مراد ہے یہاں پر. اور دوسری آیت میں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا. خالص، اور خالص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل پیور، جس میں کوئی بھی ملاوٹ نہ ہو. اب ایگزامپل دیکھ لیں، ہم انسان، ہماری کیا حیثیت، اتنے گناہ کرتے ہیں اور اتنے برائیاں ہم میں ہیں، لیکن جب ہم اپنے لیے کوئی چیز چاہتے ہیں نا تو بالکل خالص چیز ہم چاہتے ہیں. کہ بھائی جب دودھ بھی لیتے ہیں نا تو کہتے ہیں دیکھو بھائی ذرا دودھ نہیں ملا، دودھ میں جو ہے پانی نہیں ملانا، بالکل پیور خالص دینا. جو بھی چیز ہم خریداری کرنے جاتے ہیں یا جو چیز اپنے لیے چاہتے ہیں نا بالکل پیور، ملاوٹ نہیں چاہتے ہم. اور جب ہم اپنے مالک اور اپنے رب کے سامنے جب ہم جھکتے ہیں، جب عبادتیں کرتے ہیں، جب اپنا دل لے کے اس کے سامنے جاتے ہیں تو کتنی نئی ملاوٹیں ہم کر کے جاتے ہیں ساتھ میں. اخلاص بہت ضروری ہے دین میں. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اور دوسری کنڈیشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کیا گیا ہو. کوئی بھی عمل ہو اگر اس میں یہ دو چیزیں نہ ہوں، نیت کہ بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے لیے ہے، اور دوسری چیز یہ بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہو، اماں کے بتائے ہوئے طریقے سے، دادی کے، خاندان کے، فلاں قبیلے کے بتائے ہوئے طریقے سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے، تو پھر یہ جو عمل ہے خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے. اور اس میں ملاوٹ کب آتی ہے عملوں میں؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیتے ہیں، جب ہم بدعت کرتے ہیں، جب ہم دکھاوا کرتے ہیں اپنی عبادتوں میں، ریاکاری کرتے ہیں، تو یہ سب ملاوٹیں ہیں جو ہم اپنے عملوں میں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خالص اللہ کی عبادت کریں، پریورٹی سب سے پہلے جو ہے اللہ کو لا کر دیں. اور اس کے بعد فرمایا اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ جو ہے نا اللہ کے نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کر دیں گے. جب ان سے کہا گیا مشرکین مکہ سے دیکھو اللہ کی خالص عبادت کرنا، کسی کو نہ شریک کرنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ جو بزرگ ہے، یہ جو بتاں ہیں جن کی ہم آگے سجدے کر رہے ہیں، جن سے ہم فریادیں کرتے ہیں، ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، تو ان کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں آج کل کا مومن بھی یہی کر رہا ہے. آپ دیکھیں اپنے آس پاس دیکھیں کہ کئی لوگ جاتے ہیں مزاروں پر، باباؤں کے پاس، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. اب قرآن کھول کر دیکھ لیں سورۃ الزمر میں
مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا جواب دیا؟ یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ خود کرے گا. یعنی جو ان کی یہ جو باتیں ہیں نا، ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ ان کے ذریعے آؤ، ان کے ذریعے آؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ البقرہ میں بتا دیا کہ میں بندوں کو بتا دو کہ فَإِنِّي قریب، میں ان سے بہت قریب ہوں، کسی اور کا واسطہ ذریعہ کسی اور کے طریقے سے آنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں ہو وہاں اللہ کو پکارو، اللہ تعالیٰ سن لے گا، سمیع علیم ہے. تو ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے گا. اور پھر فرمایا جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ جو لوگ جھوٹے ہیں، یعنی یہ تو ایک بات کو جھٹلاتے بھی ہیں، اور ناشکرے لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا. ہماری زندگی تو صبح سے لے کے شام تک ہماری زبانوں پہ بس اتنے گلے شکوے، یہ ناشکری، کبھی اولاد کی ناشکری، کبھی میاں کی ناشکری، کبھی صحت میں ناشکری، بس ناشکری کے الفاظ ہی ہمارے دن بھر میں نکلتے رہتے ہیں. بس یہی ہمارا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ناشکرے جو ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. تو اگر ہمیں ہدایت چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی ہوگی. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لو شکر تم، اگر تم شکر کرو گے نا تو لنزیدنکم، ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے. تو اگر ہمیں نعمتیں اور چاہیے تو شکر کرنا سیکھے. جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، تھوڑا سا بھی ہے نا، ہے تو صحیح نا، الحمدللہ، اس تھوڑے پہ ہی شکر کریں، انشاءاللہ اللہ اس میں اور برکت دے گا اور عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 4 میں، اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے چن لیتا. جیسے مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ، تو جس طرح مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن وہ تو پاک ہے، وہی اللہ ہے جو الواحد ہے، بالکل واحد ہے، اور القہار ہے جو قوت والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بتائی ہے کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے. خلق السماوات، جس نے جو ہے آسمانوں اور زمین کو جو بنایا ہے نا، بالحق، حق کے ساتھ بنایا ہے، ایسے ہی فضول میں نہیں بنا دیا. اس کا بھی کوئی مقصد ہے، اور حق کے ساتھ انہیں بنایا. اور پھر اس کے بعد جو ہے رات اور دن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے رات کو، دن اور رات کو لپیٹ دیا ہے ایک دوسرے کے پیچھے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقرر مدت تک چل رہا ہے. اور جو ہے ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنانے کے بعد سب کو کام پر بھی لگایا ہوا ہے، اور سب اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کر رہے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے مقررہ جو مدت ہے نا، تب تک وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہیں گے. اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے العزیز الغفار ہے، یعنی العزیز زبردست ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے. جب بھی یہ باتیں میں سنتی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنائے، چاند، ستارے، پہاڑ ہے، زمین ہے، یہ ساری چیزیں، تو میرے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے. آپ بھی سوچئے گا کہ سورج اور جو چاند ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتنی یعنی پابند ہے کہ سورج کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں آج تھک گیا ہوں بھائی، آج میرے سے کام نہیں ہوگا، آج میں نہیں نکلوں گا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج آرام سے اپنی مرضی سے لیٹ نکل رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ستارے اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں. جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا کی نا، بالکل اللہ کے اتنا حکم مانتے ہیں. سب سے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم بھی تیار نہیں کی، ان کا اللہ تعالیٰ سوال بھی نہیں کرے گا، ان سے پوچھ بھی نہیں ہوگی کہ تم نے کیا کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا، اور جہنم بھی نہیں ہے ان کے لیے. پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی اطاعت کرتے ہیں. اور ہم، جسے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیدا کیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا، ہمیں بھی پیدا کیا ہے. اور ہماری کیفیت دیکھیے آپ، ہمارے لیے بتایا بھی گیا، جہنم سے ڈرایا بھی گیا کہ جہنم ہے. قیامت کا بتایا گیا کہ ایک دن آئے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا، پوچھ تاچھ ہوگی، ہر ایک چیز کا سوال کا جواب دینا ہوگا. جہنم سے بھی ڈرایا گیا. لیکن پھر بھی نہ ہم کتنے بے فکر بیٹھے رہتے ہیں، کہ پھر بھی ہم اللہ کے کتنے حکموں کو توڑتے ہیں. فجر کی نماز ہی دیکھیں کہ کیسے ہم سوئے پڑے رہتے ہیں. جب وہاں پہ آوازیں لگتی ہے آؤ فلاح کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح،
فلاح کی جب آوازیں لگتی ہے تو سوئے پڑے رہتے ہیں اور پھر دن میں اٹھ کے پھر بھاگتے پھرتے ہیں کامیابی مل جائے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو کہاں سے ملے گی؟ تو یہ کتنے دیکھیں اللہ کا حکم مانتے ہیں، ہمیں بھی نا ان سے سیکھنا چاہیے، یہ سورج چاند اور ان چیزوں سے کہ ڈسپلن کیسے ہونا چاہیے، کیسے اللہ کی اطاعت کی جائے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے ہم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نرمادہ اتارے، اور تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک جب ماں کے پیٹ میں ایک انسان اگر بڑھ رہا ہے تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو اس کے اسٹیجز ہوتے ہیں، پہلے اونلی ایک جو ہے نطفہ، ایک جسٹ لائک اے ڈراپ، پھر اس کے بعد وہ ایک گوشت کا، وہ خون کا ایک لوتھڑا بنتا ہے، پھر اسی طرح گوشت کا، پھر اس کے بعد ہڈیاں، پھر اس پر اللہ تعالیٰ کس طرح گوشت چڑھاتا ہے۔ تو ایک اسٹیجز ہے، اللہ تعالیٰ اسٹیجز کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کیسا اس کو ایک پرفیکٹ شکل دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ 3 اندھیروں میں ہے، یہ جو ایمبریو کہہ لیں آپ، یا جو یہ ماں کے پیٹ میں جو پل رہا ہے وہ 3 اندھیروں میں ہوتا ہے۔ ایک تو اندھیرا ہو گیا ماں کے پیٹ کا اندھیرا، کہ ماں کے پیٹ میں اندر ہے تو اندھیرے میں ہے، دوسرا پھر جو ہے مادر رحم جو کہتے ہیں نا یوٹرس میں ہے، وہ بھی اندھیرا ہے، اور تیسرا اندھیرا پھر ایک اس کو ایک اسپیشل ممبرین میں جو ہے لپیٹا ہوا ہے، وہ ایک چھوٹی سی جلد ہے، چھوٹی سی جلد نہیں کیا کہیں گے اسے آپ، چھوٹا سا ایک جو پردہ ہے اس میں وہ ریپ کیا ہوا ہے، اتنے اچھے طریقے سے اس کو اندر رکھا گیا ہے۔ تو یہ 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے اسے رکھا ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان اور زمین کا بتائے، سورج اور چاند کا بتائے، اور کس طرح دن اور رات میں بتایا کہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں یہ، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح ہمیں پیدا کیا۔ اب یہ سب بتانے کے بعد اصل میسیج کیا دے رہے؟ ذالکم اللہ ربکم، اصل بات تو یہ ہے کہ یہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب یہ ہے، یہ سب چیز اس نے کی ہے، لہ الملک، اور جو جتنی بھی بادشاہت ہے نا سب اسی کی ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد کہا کہ وہی بس ایک الہ ہے، تو پھر کیا کرو؟ کہا کہ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ، تو پھر تم کہاں بہک رہے ہو، کہاں بھاگے پھر رہے ہو؟ دیکھو تو صحیح، جس رب نے، جس اللہ نے تمہارے لیے اتنا سب کچھ کیا، کتاب نازل کی تمہارے لیے، سورج اور چاند بنائے تمہارے لیے ماں کے پیٹ میں اتنے انتظامات کیے، اتنا سب کرنے کے بعد بھی آج کہتے ہیں کہ اللہ تیرے لیے وقت نہیں ہے۔ آیت 15 سے 21 تک انشاءاللہ۔ جیسے پچھلی آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اس کے بعد آیت 15 میں کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اس کے سوا جس کی چاہے عبادت کرتے رہو، اگر اللہ کی خالص عبادت تم نہیں کر سکتے تو چوائس از یورس، ٹھیک ہے، پھر تم جاؤ جس کی چاہے تم عبادت کرنا چاہتے ہو نا، کرو پھر اس کی عبادت۔ لیکن کہا کہ اے نبی نے کہہ دے، بتا دیں کہ حقیقی جو نقصان اٹھانے والا ہے نا وہ ہے جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈالے گا، وہ خود بھی نقصان میں ہے اور اپنی فیملی کو بھی نقصان میں ڈالے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی آیت میں کہ جان لو، یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان جو ہے نا یہی ہے، یعنی قیامت کا، اس دن کا جو نقصان ہے اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہوگی۔ شاید میرے لیے، آپ کے لیے نقصان کا مطلب ہے کہ بزنس میں لاس ہو جانا، کسی کی گاڑی گم ہو گئی، کسی کے پیسے چوری ہو گئے، یا بینک میں جو پیسہ رکھا تھا وہ پیسہ ڈوب گیا، کسی کی طلاق ہو گئی، تو لگتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے نقصان ہو گئے، اتنے بڑے بڑے خسارہ ہو گئے۔ یہ جو دنیا میں نقصانات ہوتے ہیں نا ان کی بھرپائی پھر بھی ہو جاتی ہے، انسان پھر بھی کسی طرح گزارا اپنا کر ہی لیتا ہے۔ لیکن اگر آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے نا تو وہاں پھر کوئی گزارا نہیں ہو سکتا اس کا، نہ کوئی آ کے اس کی مدد کرے گا، نہ وہ جا کے اپنے اس نقصان کی بھرپائی کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں یہ خود بھی نقصان میں ہے اور اپنی فیملی کو بھی نقصان میں ڈالے گا۔ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، کہیں میں اس طرح تو نہیں ہوں
کہ اپنے فیملی والوں کو میں نقصان میں تو نہیں ڈال رہی ہوں قیامت والے دن. کتنی محبتیں ہم اپنی اولادوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جتاتے ہیں نا. ان کے لیے اچھے اچھے کھانوں کا انتظام کرنا، گرمی سردی میں اس حساب سے ان کے لیے کپڑے خریدنا، ان کے سیر سپاٹے کے لیے ان کو باہر لے کے جانا، کتنا ان کی خوشی، ان کی ہر چیز کا ہم انتظام کرتے ہیں. تو یہ جو خیر خواہی ہم کر رہے ہیں نا، دنیا کی حد تک ہے. اب آپ مجھے بتائیں، میں بھی اپنے آپ سے سوال کرتی ہوں کہ کتنی فکر ہم اپنے پیاروں کی، اپنے گھر والوں کی، آخرت کی ہم ان کی کتنی فکر کرتے. ایک بار کہتے ہیں، دو بار کہتے ہیں، پھر وہ نہیں سنتے تو چھوڑ دیتے ہیں. کیا دنیا کے معاملے میں بھی اگر بچے آپ کی بات نہیں سنتے تو آپ چھوڑ دیتے ہیں ان کو؟ پیچھے پڑ جاتے ہیں ہم ان کے. اگر وہ کھانا نہیں کھائے تو جب تک انہیں کھانا نہیں کھلائیں گے ہم بالکل ہمیں چین نہیں آتا. اگر بچوں نے اسکول نہیں جانا ہے تو مار ڈپٹ کے کسی بھی طرح اسکول ہم نے بھیجنا ہے. تو دنیا کے معاملے میں تو ہم ان کے اتنے پیچھے رہتے ہیں کہ کوئی چیز ان کے ہاتھ سے نہ چھوٹے. اور آخرت جو چھوٹ رہی ہے نا ان سے، اس کی ہمیں ذری نہیں فکر. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ خود بھی نقصان میں اور فیملی کو بھی نقصان میں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن میں اور دوسری جگہ بھی فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچا لو، واہلکم اور اپنے اہل کو، اپنی فیملی کو بھی بچا لو. کس چیز سے؟ نار، آگ سے بچا لو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہاں کی فکر کرنے والے بنیں. تو اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ آیت نمبر 16 میں اللہ فرما رہے ہیں لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ، اور ان کے لیے اوپر بھی آگ ہوگی اور ان کے نیچے سے بھی آگ ڈھانپ رہی ہوگی انہیں. لیئرز آف فائر، مطلب اوپر اور نیچے بس آگ کے سائبان ہوں گے، طبق ہوں گے، لیئرز ہوں گے. یہی عذاب ہے. کس کے لیے؟ جن سے اللہ تعالیٰ جو ہے ڈرا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت نہیں کرتا، جو اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہا ہے، تو ان کے لیے یہ عذاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، فاتقونی، مجھ سے ڈرتے رہو. جب تک تمہاری حیات ہے، جب تک تمہاری زندگی ہے نا، بس تم مجھ سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنا ہے. لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے نا، تقویٰ، وہ مومن جو ہے ہمیشہ رہتا ہے، ہمیشہ اس میں یہ ڈر رہتا ہے. اس طرح نہیں کہ مسجد میں جب ہے تو بالکل اللہ کا تقویٰ اس کے اوپر طاری ہے، اس کے بعد جیسے ہی مسجد سے نکلا بس پتہ نہیں تقویٰ کہاں گیا. اسی طرح جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، دینی محفل میں ہیں، تو آپ کے تقوی کا لیول بالکل ہائی، پھر اس کے بعد پتہ نہیں تقویٰ کہاں گیا، اللہ کا ڈر بالکل اللہ کو بھلا دیتے ہیں. رمضان آیا تو تقویٰ کا لیول بالکل ہائی، پھر اس کے بعد رمضان ختم تو پھر پتہ نہیں تقویٰ کیا چیز ہے، اللہ کا ڈر کیا چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ڈرتے رہو، جب تک زندہ ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کے اپنی زندگی گزارو. اور دوسری ان کی صفات کیا بیان کی کہ اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا. طاغوت کیا ہوتا ہے؟ کہ ہر وہ ہستی یا شخص طاغوت ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنی بندگی سے تجاوز کر جاتا ہے. یعنی ہر وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ کے سوائے عبادت کی جاتی ہے اسے طاغوت کہتے ہیں. وہ ساری طاقتیں، وہ سارے لوگ یا شخص یا جو بھی ہو جو اللہ کی عبادت سے روکیں، وہ ہے طاغوت. تو جو طاغوت ہوتی ہیں تو ایمان والے ان سے پرہیز کرتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں، کہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ رہی تو یہ مجھے اللہ کے قریب ہونے نہیں دے گی. اگر مجھے ان سورسوں کے ساتھ اگر میں رہی تو مجھے اپنا دین میں یعنی پیچھے ہونا پڑے گا. تو یہ پرہیز کرتے ہیں ایسی چیزوں سے، ایسی طاغوت سے، ایسی ہستیوں سے جو وہ اللہ کے عبادت کے سے ہمیں روکتی ہیں. تو ان کے لیے کہا کہ خوشخبری سناؤ. پھر ان لوگوں کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. اور اللہ تعالیٰ آیت 17 میں کہہ رہے ہیں کہ انہیں خوشخبری دے دو. اور پھر دوسری ان کی صفات کیا بتائی گئی آیت 18 میں دیکھیں، الذین یستمعون القول، اور جب یہ بات کو کان لگا کر سنتے، کوئی بھی اچھی بات جب یہ سنتے ہیں تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ فیتبعون احسنہ، پھر وہ جو بہترین بات ہوتی ہے نا اس میں سے اس کی اتباع کرتے ہیں.
جب بھی یہ کوئی نیک بات سنتے ہیں، کوئی اچھی بات سنتے ہیں، تو اس میں سے جو بہترین پہلو ہوتا ہے، جو بیسٹ چیز ہوتی ہے نا، اس کو نکال کے اس کو فالو کرتے ہیں۔ جیسے اس کی اور تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اچھی بات سنتے ہیں تو اس میں سے جو ہے نا ٹاپ کا عمل لے لیتے ہیں، جو بالکل سب سے ٹاپ پہ جو عمل ہے اس کو لے کر اس کو فالو کرتے ہیں۔ دین کی بات پر دیکھیں، ہمارا جو رویہ ہے نا، ہم لوگ دین میں جو ہے نا، ہم لیسٹ سب سے کم بھی رہا تو ہم اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، لیکن جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں نا، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹاپ والا احسن درجے کا عمل کرے، یعنی ہر چیز میں، ہر نیکی میں، ہر عبادت میں، ہر چیز میں وہ چاہتے ہیں کہ ٹاپ والا، سب سے اوپر جو ہے، سب سے بیسٹ والا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تو نا اس کے الٹ ہی کرتے ہیں، یعنی دنیا کی چیزوں میں ہم سب میں ٹاپ چاہتے ہیں، سب سے بیسٹ، اس میں ہم کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے۔ دین کے کاموں میں چلو جیسا بھی چل رہا ہے نا، بس چلا لیتے ہیں، کر تو رہے نا، اور کیا زیادہ کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ دین کے معاملے میں نا ٹاپ پہ احسن درجے کا کرتے ہیں، سب سے بہترین عمل اس میں سے ڈھونڈ کے نکالتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں۔ یہی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، اور یہی عقل مند بھی ہے، عقل مند لوگ یہی ہے۔ اس کے بعد آیت 19 میں، بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ جہنمی ہے، اس کے عمل کی وجہ سے اللہ نے اگر اس کو جہنم میں اس کا فیصلہ کر دیا ہے، تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سوال کریں کہ افانت تنفذ، تو کیا آپ جو ہے ان کو دوزخ سے چھڑا سکتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کا فیصلہ میں نے کر دیا کہ وہ جہنم میں جائیں، تو کیا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا ان کو بچا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کرے تو اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ پھر اس کے بعد آیت 20 میں ہے کہ ہاں، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے بلا خانے ہیں۔ جیسے اللہ نے پہلے ہی حکم دیا تھا کہ ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، تو اب ان کے لیے اجر کیا ہے؟ بلا خانے ہیں، جن کے اوپر بھی بنائے ہوئے بلا خانے ہیں، اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ رب کا وعدہ ہے اور وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس کے بعد آیت 21 میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، اور پھر اس پانی جو ہے، زمین جو ہے اس پانی کو جذب کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس پانی سے جو ہے مختلف قسم کی کھیتیاں اگائی جاتی ہیں، اور پھر یہ کھیتیاں پھر جب اگنے لگتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، ڈرائی ہو جاتی ہے، اور آپ انہیں زرد رنگ دیکھتے ہیں، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ایک سٹیپ بائی سٹیپ بتایا کہ کس طرح پانی، زمین جو ہے اس کو چوس کے جذب کر لیتی ہے، پھر اسی زمین سے جو ہے مختلف کھیتیاں نکلتی ہیں، اور پھر ایک لمحہ، ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور پھر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں بات اصل یہ ہے کہ یہ دکھایا گیا ہے، اس میں عقل مندوں کے لیے کیا نشانی، کیا نصیحت کی جا رہی ہے، اس میں یہ کہ دیکھو جو دنیا کی زندگی ہے نا، وہ بھی بالکل اسی طرح ہے، یعنی پہلے ایک دم سے شادابی، تر و تازی کے بعد جیسے کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، زرد ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے نا، وہ بھی عارضی ہے، جن سے انسان کو دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اس سے جو ہے انسان موت کی تیاری کرنا چاہیے۔ جو دوسری زندگی ہے، جو کبھی نہیں ختم ہوگی، جو ہمیشہ جو ہے تر و تازہ رہے گی، جو کبھی سوکھے گی نہیں، تو اس زندگی کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے، ایسے عمل کرنا چاہیے کہ وہاں پہ نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ سورۃ الزمر آیت 22 سے 26، اور جو سب سے پہلی آیت ہے آیت 22، اتنی پیاری آیت ہے یہ۔ اس آیت کے ذریعے نا ہم اپنے دلوں کا جائزہ لے سکتے ہیں، پتہ لگ جائے گا کہ ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہے یا نہیں کھلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے۔ اسلام کے لیے سینہ کھولنا یعنی دل کا کھل جانا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کا شرح صدر کرتے ہیں، ہم بھی ہر بار یہی دعا پڑھتے ہیں نا، جیسے میں بھی درس شروع کرتی ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا ہر کوئی
رب اشرح لی صدری کی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہمارے سینے کو کھول دے۔ شاید ہم جب دعا کرتے ہیں تو وہ اس انداز میں اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے کہ جس طرح مانگنا چاہیے، اس وجہ سے ہمارے سینے آج کل بہت تنگ ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ جس کا سینہ کھول دیتا ہے نا، تو ان کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ ان کو دین میں، اسلام میں کوئی بھی کام اگر کرنا ہو، کسی بھی چیز کی طرف آپ ان کو بلاؤ تو ان کو وہ چیز بھاری نہیں لگتی، مشکل نہیں لگتی۔ وہ چاہے قرآن ہو، وہ چاہے لمبی لمبی نمازیں پڑھنا ہو، وہ چاہے اللہ کے راستے میں آگے بڑھ کے اپنی محبوب چیز کا صدقہ کرنا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نفلی روزے فرض تو رکھتے ہیں، نفلی روزے آگے بڑھ کر رکھنا، تو وہ ہر عبادت کے کام میں، نیکی کے کام میں بڑی خوشی سے کرتے ہیں۔ ان کو نہیں لگتا کہ یہ کیا مصیبت ہے، میں یہ کیسے کروں، یہ نہیں لگتا ان کو۔ جب میں اس کی تفسیر دیکھ رہی تھی تو مجھے ایک ہی بات کا احساس ہوا کہ ہم لوگوں کا بھی جو ہے نا شرح صدر ہوا ہے، سینہ کھلا ہے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن دین کے لیے نہیں، اسلام کے لیے نہیں، ہمارا سینہ کھلا ہے دنیا کے لیے۔ آپ دیکھ لیں کچن میں کھڑے رہ کے اگر ہم لنچ بھی تیار کرتے ہیں تو کم سے کم آدھا گھنٹہ تو لگتا ہے، آدھا گھنٹہ 45 منٹ لگتے ہیں، تو ہمارا سینہ اس کے لیے اتنا کھلا ہے نا، وہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ کھڑے رہ کے پکانے میں بھی ہم تھکتے نہیں ہیں، ہمیں کوئی دشواری نہیں آتی۔ اگر تھکے بھی ہو تو اٹھ کے پھر ضرور جا کے پکاتے ہیں۔ اگر وہی نماز کے لیے اگر کوئی کہہ دیں کہ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لو، تو وہ اتنی بھاری دکھتی کہ یا اللہ نماز کا وقت آ گیا ہے، ایسے جیسے پتہ نہیں کیا مشکل سے چیز کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھولے، اسلام کے لیے، دین کے لیے ہمارے سینوں کو کھولے۔ اور پھر بعد میں فرمایا کہ اور ہلاکی ہے، ویل ہے یعنی ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں، اور جن کے دل سخت ہو گئے ہیں یہ لوگ سرے گمراہی میں ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں اس کا الٹ کیا ہے، جب سینہ کھل جاتا ہے تو دین آسان ہو جاتا ہے۔ اس کا الٹ یہ کہ جب دل تنگ ہو جاتا ہے تو پھر ہر کام بھاری لگتا ہے، جو بھی کام اتنا بھاری لگتا ہے کہ بس اب لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا مصیبت ہمارے سر پر آ گئی ہے۔ ایسوں کے لیے ویل ہے، ویل جہنم میں ایک ویلی ہے، یا اردو میں آپ جیسے کہتے ہیں وادی، ایک وادی کا نام ہے جہنم، پھر جہنم میں بھی ایک وادی، تو اس ویل میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور ان کے دل جو ہے سخت ہو گئے، سخت دل آپ دیکھیں کوئی بھی چیز کو نا ایبزرو نہیں کر پاتے، اندر نہیں جاتی، جو چیز سخت ہو جاتی ہے اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زیادہ جب ہم بات کرتے ہیں نا، زیادہ بات کرنے والوں کا بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور دلوں کو جو چیز نرم کرتی ہے وہ یہ ہے کہ موت کو یاد کرنا، ہمیشہ موت کو یاد رکھنا، آخرت کی فکر کرنا، یہ چیزیں دل کو نرم کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کی سختی سے بچائے، کیونکہ اگر یہ سخت ہو جائیں گے تو پھر اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا کہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور پر ہے، وہ ایک اللہ کے نور میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کا شرح صدر کر دے۔ اس کے بعد آیت 23 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے۔ کون سا کلام ہے؟ جو اسی کتاب ہے، یہ قرآن جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنی بھی کلام ہے، جتنی بھی باتیں ہیں نا، ان میں سب سے بہترین جو ہے قرآن الکریم ہے۔ اس میں جو ہے آپس میں ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جھلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے۔ اس قرآن میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ کئی آیتیں بار بار آئی ہیں، ریپیٹ کی گئی ہیں، دہرائی گئی ہیں، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ملتی جھلتی ہے، یعنی سیم اس کا میننگ ہوتا ہے، کبھی الفاظ کہیں چینج ہو جاتے ہیں، کہیں پیٹرن تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اس کا، لیکن جو میسیج ہے، جو اس کے معنی ہے، بالکل وہی ہے، ملتے جھلتے۔ اور بار بار کئی چیزوں کو ریپیٹ کیا گیا ہے کہ ہم غور کرتے ہیں کہ کیوں ریپیٹ کروایا گیا اس میں، تاکہ جو ہے نا انسان اس کو یاد رکھے اس چیز کو۔
جب ہم بھی کسی کو نصیحت کرتے ہیں، اپنی بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، تو ہم جو چیز سے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں یا کسی چیز کی اہمیت دکھانا چاہتے ہیں تو وی کیپ آن ریپیٹنگ، کہ ہم کہتے ہیں کہ بیٹا ایسے نہیں کرنا، بیٹے دیکھیں یہ کرنا، بیٹے دیکھیں یہ نہ کرنا. تو ہم بھی بار بار جیسے دہراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں اسی طرح کافی سارے جو قصے ہیں، واقعات ہیں اور جو احکام ہیں، ان کو بار بار دہرایا ہے تاکہ اس کی اہمیت کو سمجھیں، تاکہ ہم ان چیزوں کو بھولیں نہیں اور پتہ لگے کہ کتنی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر اور پیاری بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں. آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہی راہ بھلا کر اس کا کوئی پھر ہادی نہیں. اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صفت بتا رہے، مومن کی، جب ان کے سامنے یہ قرآن کی آیتیں آتی ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے رب کی خوف کی وجہ سے. ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے. کیا آپ کا اور میرا یہی حال ہوتا ہے جب ہم قرآن کو سنتے ہیں؟ شاید اگر ہم 10 دفعے سنیں تو اس میں سے شاید ایک دفعے کوئی ایک چھوٹی سی آیت پہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں وہ آیت دل کو چھو جائے تو تھوڑی سی آنکھوں میں نمی آ جائے. لیکن صحابہ اکرام کو جب ہم ان کی حیات یعنی سٹوری جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر آیتوں کو لے کر رویا کرتے تھے، کس طرح یعنی وہ آیتوں سے خوف کھاتے تھے، آخرت کا خوف کھا کر اتنا روتے تھے. اور آج کل ہمیں ہمارے سامنے کتنی بھی آیتیں پڑھ کے سنا دے، نہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ ہمارے خوف میں کچھ اضافہ ہوتا ہے، نہ ہی ہمارے دل نرم پڑتے ہیں. کیا وجہ ہوگی کہ اتنی آیتیں سننے کے بعد بھی تھوڑی دیر کے لیے اثر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بولتے ہیں نا ڈھیٹ چکنا گھڑا پھر جیسے کا ویسا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے شرح صدر مانگا کرے. قرآن کو شاید اس وجہ سے بھی ہم لوگ وہ اثر نہیں آتا کیونکہ سمجھتے نہیں ہیں نا ہم. جب جو چیز سمجھ آنے لگے گی نا تو پھر اس کا اثر بھی ہوتا ہے. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہمارے لیے آسانی کرے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بھی بنے، سمجھ کے پڑھا کریں اس کو. پھر اس کے بعد آیت 24 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بھلا جو شخص کی قیامت کے دن بدترین عذاب کی ڈھال اپنے منہ کو بنائے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے کا وبال چکو. قیامت والے دن ظالم وہ ہوں گے اللہ تعالیٰ جن کو عذاب میں ڈالے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے نفسوں کو اس دنیا میں، اس زندگی میں اپنے نفسوں پر انہوں نے ظلم کیا تھا. تو ظالم ہے، گناہ کر کے انہوں نے ظلم کیا. گناہ سب سے بڑا ظلم ہے، شرک جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا. تو اب وہ جو انہوں نے عمل کیا تھا تو اسی کا مزہ تو چکھنا ہوگا نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم آج کل کیا کر رہے ہیں. جیسے ہم یہاں کریں گے ویسے ہمیں وہاں پر ملے گا. یہاں پہ تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں ہے، تو وہاں جا کے تو پھر پریشان ہونا ہوگا نا. کسی نے کہا سلف صالحین میں سے کہ ہمیں موت سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے، آخرت سے ہمیں مطلب ہم کیوں اتنا وہاں کے لیے یعنی گھبراتے ہیں. تو انہوں نے اتنی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے نا کہ انسان وہاں رہنا چاہتا ہے جہاں اس نے کچھ بنایا ہو. ہم نے اپنی دنیا کو خوبصورت بنایا ہے اور آخرت کو ہم نے ویران کر دیا، تو ویران جگہ پر کون جانا چاہے گا؟ تو اسی لیے ہم پھر وہاں پہ جانے سے گھبراتے ہیں، موت سے گھبراتے ہیں. کوشش کریں گے جس طرح ہم اپنی دنیا کو خوبصورت بنانے میں لگے ہیں نا، اپنے چہروں کو، اپنے بیڈ روم کو، اپنے کچن کو، پتہ نہیں اور کیا کیا چیزوں کو، اس طرح تھوڑا ہم وہاں کی بھی فکر کریں کہ اس کو بھی ہم خوبصورت بنائیں. اس کو تو ہم نے ویران چھوڑ دیا ہے. آیت 26 میں اللہ تعالیٰ 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ پڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا. اللہ تعالیٰ جھٹلانے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں بھی آتا ہے. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ ہر کسی کو تھوڑا سا ڈھیل دیتا ہے. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ سب میرے ساتھ زندگی میں اچھا ہو رہا ہے تو شاید میں جو کر رہی ہوں بالکل ٹھیک ہے. نہیں، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے کہ بھاگو، اب کہاں تک بھاگ سکتے ہو.
کتنے حد توڑ سکتے ہیں اللہ کے حدیں توڑو بھاگو اب. لیکن جب اللہ رسی کھینچتا ہے نا تو تب ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. تو ہمیشہ ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے کوئی احکاموں کو توڑ تو نہیں رہی ہوں. پھر بھی ہم اللہ کے احکاموں میں کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے کی، لیکن جو آس پاس ہمارے لوگ ہیں نا ان کے حقوں کے ساتھ ہم بہت ناانصافی کر دیتے ہیں. بھائی بہن ہے یا سسرالی رشتے ہیں یا دوست احباب ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے ہم بہت ظلم کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بھی محفوظ رکھیں. تو پھر ان کے لیے کہا گیا کہ ایسی جگہ سے ان کے پاس عذاب آیا جہاں سے وہ ان کا خیال بھی نہ تھا. جیسے ہم پچھلے قصوں میں بھی پڑھے ہیں نا کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجے. یعنی بارش بھی ہم نے ہمیشہ سنی ہے کہ بارش پانی کی ہوتی ہے، پتھروں کی بارش ہونا، زمین کو ان کی بستیوں کو لے کے پورا الٹ کر دینا، رات میں سو رہے ہیں اور ایک دم سے اچانک عذاب آ جانا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں. تو اللہ تعالیٰ کے آیتوں کے جھٹلانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے. آیت 26، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکایا اور بھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے، کاش یہ لوگ سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عذاب دنیا میں آتے ہیں نا، کہیں سونامی آ گئی، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں کچھ ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کے جو عذاب آتے ہیں تو دنیا کی رسوائی کے چھوٹے سے عذاب ہے یہ. ابھی تو وَلَعَذَابُ الْآخِرَةُ اکبر، کاش ہم یہ سمجھ جائیں کہ آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا، سب سے سخت ہے. کاش یہ لوگ سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم آخرت کی فکر کرنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو کھول دے تاکہ ہمیں دین کی بات سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو. سبحانک. تفسیر آیات 27 سے 35. آیت 27 میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی؟ کیونکہ انسان جو ہے نا مثالوں کے ذریعے بہت اچھے طریقے سے بات کو سمجھتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی مثال ہے جو ان کی سمجھ کے ان کی عقل میں وہ بات آ جائے. شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ان کی دل میں بیٹھ جائے. شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی مثال سے جو ہے ان کو ایسا اثر کر جائے کہ پھر یہ ان کی زندگی ہی بدل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس قرآن کے ذریعے نا ہر طرح کی مثال دے کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر ہمیں پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا تو پھر یہ تو ہماری ڈھٹائی ہے کہ اگر ہمیں سمجھ نہیں آتا. بات دراصل وہی ہے نا کہ دل جو ہے سخت ہوئے ہوئے ہیں تو کہاں سے پھر کوئی بات اثر کرے گی. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر قسم کی مثال دے کے سمجھائی ہے اس قرآن میں. اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کریں. انسانوں کے لیے مثالوں کا دینے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ایک تو اچھی طرح انہیں سمجھ آ جائے، دوسرا جو ہے اس کے ذریعے یہ نصیحت حاصل کریں. اور آیت 28 میں قرآنً عربیًا غیر ذی عوج، کہ قرآن جو ہے عربی میں ہے جس میں کوئی کجی نہیں. تو قرآن کو عربی میں اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمایا؟ قرآن کو اس لیے عربی میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کیونکہ اس کے جو پہلے مخاطب تھے وہ عرب لوگ تھے. تو جن کو یہ سب سے پہلے سنایا جا رہا ہے، اگر وہی اس بات کو نہیں سمجھتے تو پھر وہ بعد میں دوسروں تک کیسے پہنچاتے اس بات کو؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جو ہے عربی زبان میں نازل فرمایا. اور یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس میں کچھ بھی یعنی ٹیڑھ پن نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہر بات ایک دم کلیئر ہے اس قرآن میں. اور لعلہم، تاکہ تم کیا ہے تتقون، یتقون، کہ تم تقوی اختیار کرو. قرآن کا بار بار دیکھیں کہ ہمیں مقصد بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف تقوی کے لیے ہے، کہ اس کے ذریعے جو ہے تم ہدایت پاؤ، اس کے ذریعے جو ہے تم تقوی اختیار کرو. تقوی یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ڈر سے گناہوں سے رک جائے اور نیکیوں میں آگے بڑھے اور ہر چیز میں ایسی عبادت کرے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. ہر چیز میں ڈر ڈر کے اپنی زندگی جو گزارنا ہے نا، اس کو تقوی کہتے ہیں. گناہوں سے بچ بچ کے جو زندگی گزارتا ہے، نیکیوں میں بھاگ بھاگ کے جو نیکیاں کرتا ہے، تو اصل اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ہم متقی بن جائیں. اور اس کے بعد یہاں پہ اتنی پیاری مثال دی اللہ تعالیٰ نے آیت 29 میں،
اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے جس نے بہت سے اپنے مالک بنا رکھے ہیں، اور دوسرا وہ شخص ہے، وہ غلام ہے جس کا صرف ایک ہی مالک ہے۔ ایک ایسا غلام ہے جس کے بہت مالک ہے، اور دوسرا ایسا غلام ہے کہ اس کا بس ایک ہی مالک ہے۔ تو کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ آف کورس بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیے اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ اب تو غلام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کام والی ہیں جو گھروں میں کام کرنے کے لیے آتی ہیں، تو کئی کام والیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے 3-4 گھر ہوتے ہیں، تو یہاں جلدی سے کام کیا اور جلدی سے پھر یہاں کے بعد دوسرے گھر چلی جاتی ہیں، وہاں سے جلدی سے اپنا کام نپٹایا پھر تیسرے گھر چلے جاتی ہے۔ تو جب وہ ایک گھر سے دوسرے گھر جاتی ہے تو وہ دوسرا مالک ناراض ہوتا ہے کہ تم اتنی دیر سے کیوں آئی؟ اگر وہ جلدی جانا چاہے تو اس پہ بھی اس کو ناراضگی ہوتی ہے کہ تم کیوں یہاں پہ جلدی ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہو، کہاں بھاگنے کی تمہیں فکر ہے؟ کوئی مالک کہتا ہے کہ نہیں تم فلاں وقت پہ میرے پاس آنا چاہیے، دوسرا مالک کہتا ہے تم میرے پاس بھی اسی وقت پر آنا چاہیے۔ تو وہ بیچاری کی جان تو مشکل میں ہی پھنس جاتی ہے نا، اتنے سارے گھر بھاگ بھاگ کے یہاں کام کریں وہاں کام کریں، اس مالک کو بھی راضی کرے اس مالک کو بھی راضی کرے، اور وہ اس طرح اتنی بیچ میں پھنس جاتی ہے نا ان سب کے۔ اور اگر اس کو کوئی چیز کی ضرورت بھی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کیوں مانگ رہی ہیں، تم ادھر بھی تو کام کرتی ہو نا، جاؤ ان سے بھی تو تم پوچھو۔ اور ایک آدمی ہے، ایک غلام ہے، ایک گھر والی ایک ایسی ہے کہ بس اس نے ایک ہی گھر لیا ہے، صبح سے شام تک ایک ہی گھر میں کام کرتی ہے، تو وہ بہت آرام میں ہے نا، سکون میں ہے۔ تو اسی طرح کہ جب انسان جو ہے بہت سارے شریک بنا لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے، تو وہ اپنے آپ کے لیے مشکل کر رہا ہے۔ وہ اس کے لیے جو ہے ایک تو شرک ہو گیا، اور ایک ہے کہ بس ایک اللہ کے ہو کر زندگی گزار رہا ہے اپنا، تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب آپ دیکھیں کہ کئی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں نا کہ جیسے اگر آپ ایک مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل دیکھیں کہ اگر کوئی یہ کہہ دیں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی جو ہے یا بیٹی کی شادی بہت سادگی سے کرنا چاہتا ہوں، ایک نیک کام ہے الحمدللہ، اب اس پہ لوگ جو ہے نیک کام ہے اس پہ ہمت افزائی کرنا، ان کا ساتھ دینا تو دور کی بات، اب ہر لوگوں کی ایک الگ الگ بولیاں ہوتی ہیں، کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی یہ کہ دیکھو ابھی دین سیکھنا شروع کیا، یہ دیکھو ان کو یہ دین کی وجہ سے یہ نئی نئی چیزیں انہوں نے شروع کر دی، کوئی کہتے ہیں کہ اتنی کنجوسی کیا ہے، اس میں کنجوسی کر کے دکھا رہے ہیں۔ اب یعنی جتنی منہ اتنی باتیں، ہر کوئی اگر کوئی حجاب لینا شروع کر دیا تو اس پہ بھی کتنی باتیں، کوئی کہتے ہیں کہ رشتے صحیح نہیں آتے، کوئی کہتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ مشکل ہوگی وہ مشکل ہوگی۔ تو ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے کہ ایک طرف دوست ہیں ان کی بات مان رہا ہے، دوسری طرف گھر والے ہیں ان کی کچھ اور بات ہوتی ہے، اور پھر سوسائٹی کی الگ پریشر ہوتا ہے، تو پھر ایک انسان ایک عجیب سی مشکل میں آ جاتا ہے کہ اب کس کو راضی کرے، گھر والے کچھ کہہ رہے ہیں، دوست کچھ کہہ رہے ہیں، سوسائٹی کچھ کہہ رہے ہیں۔ اگر تو آپ نہ ان سب کو راضی کرنے لگے تو ایک بھی راضی نہیں ہونا ان سے، اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوں گے ہی ہوں گے، کوئی بھی ان میں سے راضی نہیں ہوگا۔ اگر آپ ایک خدا کی سنیں اور بس اس اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں نا تو بات ہی ختم، بات ہی بہت آسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا، اللہ تعالیٰ کو منانا، یہ اہم پریورٹی ہونی چاہیے ہماری۔ اکثر کئی ایسے ہم عمل کر لیتے ہیں نا جن عملوں میں دل تو نہیں چاہتا کرنا، پتہ بھی ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا وجہ بتاتے ہیں، اب کیا کریں بھائی، سسرال کا معاملہ ہے، بیٹی کا معاملہ ہے، کیا کریں بھائی، سوسائٹی میں بھی تو رہنا ہے نا، کیا کریں، تو ان وجوہات کو لے کے کیا کرتے ہیں، گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کسی کو بھی راضی اگر کر لینا تو کامیاب تو کہیں نہیں ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر دے کہ اس ایک اللہ کے ہی ہم غلام بنے رہیں، اس ایک اللہ کی رضا کی ہی ہمیں فکر ہو، بس ایک اللہ کو ہم راضی کرنے والے بنیں، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا کہ اکثر لوگ جو ہے نا یہ بات کو نہیں سمجھتے۔ اور اس کے بعد یہ بھی آیت بہت، اس میں ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو مشکل بھی ہو اس پہ، لیکن آیت نمبر 30 دیکھیں، اِنَّکَ مَیِّتُونَ، یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ کس سے کہا جا رہا ہے یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، یقیناً جو ہے آپ پر بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ یعنی اگر یہ آپ کی جو توحید کی، آپ جو رسالت کی جو بات لائے، اگر یہ نہیں سنتے، آپ پہ ایمان نہیں لاتے یا نبی، تو کوئی بات نہیں،
آپ پہ بھی موت آنے والی ہے، یہ بھی موت، ان کو بھی موت آئے گی، یہ سب مر کے پھر میرے پاس ہی آئیں گے، یعنی اللہ کی طرف جائیں گے، تو پھر اللہ یہ سب باتوں کا فیصلہ وہاں کر دے گا۔ تو کئی لوگ آپ دیکھیں کہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی تھی، وہ اس بات کو ماننے سے ہی انکار کرتے ہیں، اور یہ عقیدے میں سب سے بڑی خرابی ہے۔ تو ہمیں اپنے عقیدوں کو ٹھیک رکھنا چاہیے۔ جب اللہ نے بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی تھی تو بس بات ختم کہ ہم ایمان لے آئے۔ اور دوسری جگہ بھی بتایا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، لیکن ہم اتنی زیادہ تعریف کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اور ہی مقام دینا چاہتے ہیں۔ بس جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ہدایت دی، تعلیم دی، اس پر عمل کرنا ہمارا ضروری ہے۔ تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی، وہ برزخی زندگی میں دنیا کی زندگی کی طرح وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ سب باتیں جو ہے قرآن کی اس آیت کے خلاف ہیں۔ اس کے بعد آیت 31 میں ہے، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ تو اب یہاں تو کئی ایسے باتیں ہوں گے یا کچھ ایسی فیصلے ہوں گے جو سولو نہیں ہوئے ہوں گے، تو وہ سارے جھگڑے، وہ سارے جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب کو سولو کر دے گا۔ کئی جھگڑے ہوں گے وہاں پہ، جیسے جو لوگ جن کے ذریعے، جن کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے، قیامت والے دن ان سے جھگڑیں گے کہ تمہاری وجہ سے نہ ہم گمراہ ہوئے تھے۔ اور دوسرے جو ہے کہ مشرکین مکہ ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جھگڑیں گے، کہیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بتائیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، تو وہ جھگڑیں گے، کہیں گے کہ نہیں ہمیں تو کوئی نہیں پیغام پہنچایا۔ اسی طرح انسان اپنے حقوں کے لیے لڑے گا، اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا تھا تو وہ بھی جھگڑے وہاں پہ ہوں گے۔ پڑوسی اپنے حق لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا جھگڑا پیش کریں گے۔ تو اس طرح کے سب جھگڑے جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب کے جھگڑوں کو نپٹ کے اس کا صحیح فیصلہ کر دیں گے۔ اب آیت 32 میں دیکھیے آپ کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ ایک تو جھوٹ ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تو بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا حدیث میں کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو جھوٹ ویسے ہی کبیرہ گناہ، اور پھر اللہ پر جھوٹ باندھنا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے شریک ہے، اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اور سچا دین جب ان کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتاتے ہیں، جو بھی بات ان کو بتا دیں تو وہ آپ کو چھٹلا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات تو ہے ہی نہیں۔ اب آیت 30 کا ہی آپ دیکھ لیجئے تجربہ کر کے، جو لوگ اس کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے سامنے آپ یہ قرآن کی آیت بھی بتا دیں، ماننا کوئی نہیں ہے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی بصارت دے، ایسے ایمان دے کہ جب آیتیں ہماری سامنے پڑھ کے سنایا جائے تو ہم جلد سے اس پہ ایمان لانے والے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا ایسے کافر کے لیے جہنم پھر ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو ان کا ٹھکانہ تو پھر جہنم بھی ہوگا۔ اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ متقین ہیں۔ جو سچے دین کو لائے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مراد ہے، اور بعض کے نزدیک یہ عام ہے، یعنی ہر وہ شخص مراد ہے جو توحید کی دعوت دیتا ہے اور اللہ کی شریعت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے یا بلاتا ہے۔ اور جس نے تصدیق کی میں ہے، اس میں بھی کہ ہر لوگ جو اس بات پر ایمان لے آتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، یا خاص کہا گیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کا پیغام دیا تو فوراً ہی اس کو قبول کر لیا بنا کوئی شک شبہات کے۔ تو یہ جو لوگ ہیں، یہ لوگ متقی لوگ ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہے۔ نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے، اور جنت میں ان کو جو چاہے وہاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور آیت 35 میں دیکھیے ان کے لیے کیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے، اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا اچھا بدلہ جو ہے انہیں عطا فرما دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و رحم ہے، رحم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے سارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، اور جنت میں جو ہے پھر ان کے درجات کو بھی اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ سورۃ الزمر آیت 32 سے 48۔ آیت 32 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈراتے رہے ہیں،
اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ عام ہے تمام انبیاء کے لیے اور مومن بھی اس میں شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ کا حامی و ناصر ہو تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ ان سب کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے۔ تو اگر ہمیں بھی کسی بھی چیز کا خوف ہے یا ڈر ہے یا کوئی ہمیں کسی بھی چیز سے ڈراتے ہیں، وہ چاہے کوئی طاقت ہو، کوئی آرگنائزیشن ہو، یا گورنمنٹ ہے یا پولیس ہے یا اور بھی کوئی بھی طاقتوں سے اگر ڈراتے ہیں، تو یہ آیت کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے ہر ڈر سے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی نیکسٹ آیت میں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرنے والا۔ کیا اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ یعنی جب انسان اپنے لیے خود گمراہی چاہتا ہے، وہ خود ہدایت پہ نہیں آنا چاہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے گمراہی کے اندھیروں میں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ہم ہمیشہ یہی بات کو یاد رکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ یعنی رحم کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انتقام لینے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی قدرت رکھتا ہے، تو کس سے اللہ تعالیٰ انتقام لے گا؟ جو لوگ دوسروں کو جو اس طرح ڈراتے ہیں، اپنے شرک سے باز نہیں آتے، نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے انتقام بھی لیتا ہے۔ پھر آیت 38 میں، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ مشرک سے آپ پوچھ کر دیکھ لیں یہ سوال کہ کس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، تو وہ سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک ہی اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے کافی ہے، حسبی اللہ، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ یعنی جب سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے تو پھر دوسروں پر بھروسہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے اہل ایمان صرف اس پر توکل کرتے ہیں اور اس کے سوا کسی پر اعتماد نہیں کرتے، اور وہ ہر خیر کا جو ان کو ملتا ہے وہ اس پہ یہی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور حدیث میں بھی ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اگر کچھ نقصان پہنچانا چاہے، سارے جہان والے بھی اگر مل کر اس نقصان کو روکنا چاہے تو وہ نہیں روک سکتے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کرنا چاہتے ہیں اور سارے لوگ آپ کے اگینسٹ ہیں، وہ خیر آپ تک نہیں چاہتے کہ وہ خیر آپ تک پہنچے، تو اگر یہ سارا زور بھی لگا دیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی خیر آپ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے۔ تو ہمیں یہی توکل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم یہ چیزوں سے بہت ڈرتے ہیں نا، کہیں یہ میرا کچھ خرابہ نہ کر دے، یعنی میری زندگی میں کچھ مشکلات نہ لا دے، اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو ہم بہت لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ڈر کو ہمیں نکال دینا چاہیے اور صرف توکل یہ کرنا چاہیے کہ اللہ جو ہے اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، حسبی اللہ کہنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت 39 میں، کہہ دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے تھے، اگر اس پہ ان کو اعتراض ہے، وہ انکار ہی کرنا چاہتے ہیں اتنا پیغام دینے کے بعد بھی، تو پھر اب بات یہی ہے کہ ٹھیک ہے، تم کو جو عمل ٹھیک لگتا تم اپنے عمل کرتے رہو، اب تمہاری مرضی، میرا عمل جو ہے میں کروں گا۔ ابھی تم جان لو گے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی مار اور ہمیشگی کی سزا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تو اپنی مرضی کر لو، اور عنقریب پتہ چل جائے گا۔ ایک تو عذاب دنیا میں بھی آئے گا، رسوائی کا عذاب جو ہوگا یہاں پہ بھی انہیں عذاب ہے، اور ہمیشگی والا عذاب یعنی جہنم کی آگ کا جو عذاب ہے وہ ہمیشگی والے عذاب میں بھی رہیں گے۔
اور اس کے بعد آیت 41 میں آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے، بس جو شخص راہ راست پر آ جائے اس کے لیے اپنے لیے نفع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے ہدایت کا راستہ اس کتاب کے ذریعے بھیج دیا ہے۔ اگر کوئی راہ راست پر آتا ہے، ہدایت حاصل کرتا ہے اس کتاب کے ذریعے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، اس کے انسان کا خود اپنا فائدہ ہے۔ اور جو گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے اور کہا کہ وما انت علیہم بوکیل، کہ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی اس بات سے کہ وہ اتنا لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی طرف ان کو بلا رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کا ان کو بتا رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نہیں مان رہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوتا تھا کہ کہیں میں نے شاید صحیح طریقے سے دعویٰ نہیں کیا، شاید میرے ہی عمل میں کوئی کمی ہے، تو اس چیز کا بڑا رنج ہوتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہمت باندھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کہا کہ وما انت علیہم بوکیل، یا نبی آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا کام جو ہے ان تک پہنچانا ہے۔ اگر یہ اس پر مانتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں، نہیں لاتے یہ ان پہ ہے، اگر وہ نہیں لاتے تو اس کے ذمہ دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ تو یہی اس آیت میں تسلی دی گئی کہ اے نبی آپ ان کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ پھر آیت 42 میں اس میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک قدرت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جس کا مشاہدہ، جس کو ہم ہر روز یہ انسان ایکسپیرینس کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ سو جاتا ہے تو اس کی روح اللہ کے حکم سے گویا نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کے احساس قوت جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ جب سوتا ہے انسان تو اسے اتنا شعور نہیں رہتا، کیونکہ اس کی روح نکال لی جاتی ہے، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو روح اس میں گویا دوبارہ بھیج دی جاتی ہے، جس سے اس کے حواس پھر سے وہ جو شعور ہے اس کے پھر بحال ہو جاتے ہیں۔ البتہ جس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوتے ہیں، اس کی روح کو واپس پھر اس کے جسم میں نہیں آتی اور وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اس کو بعض مفسرین نے وفات کبریٰ اور وفات صغریٰ بھی سے تعبیر کی ہے، یعنی وفات کبریٰ یعنی جو بڑی موت ہے وہ ہے کہ جب روح جسم سے نکال لی جاتی ہے، قبض کر لی جاتی ہے تو واپس نہیں آتی، اور وفات صغریٰ جو ہے نیند کو کہتے ہیں، اس میں بھی روح نکال لی جاتی ہے، لیکن جب بیدار ہوتے ہیں تو اس میں جو ہمیں روح ڈال دی جاتی ہے جسم میں، تو پھر ہم انسان جو ہے بیدار ہو کے اٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت ہی نشانیاں ہیں۔ کون سی نشانیاں؟ یعنی اس میں اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور قیامت والے دن وہ مردوں کو بھی یقیناً زندہ فرمائے گا۔ اور آیت 43 میں کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ گو وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہو اور نہ عقل رکھتے ہیں۔ یعنی شفاعت کا اختیار تو دور کی بات ہے، انہیں تو شفاعت کے معنی بھی نہیں پتہ، کیونکہ وہ پتھر ہے، بے خبر ہے، جن کے آگے جا کے یہ اپنے ماتھے ٹیکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اپنی فریادیں لگاتے ہیں، تو انہیں تو اس چیز کی خبر ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، تمام آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ اور پھر آیت 45 میں جب اللہ تعالیٰ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا اور کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ معبود صرف ایک ہی ہے تو ان کے دل کو یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، انہیں بہت برا لگتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرے۔ ہاں جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بھی معبود ہے، یہ وہ بھی یعنی اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے بھی مانگا جا سکتا ہے، وہ بھی کچھ اختیار رکھتے ہیں، وہ بھی مشکل کشا اور حاجت روائی کر سکتے ہیں، تو یہ باتیں سن کے مشرکین بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین سے جب کہا جاتا ہے کہ معبود صرف ایک ہی ہے تو ان کے دل یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔
ہاں جب ان سے یہ کہا جاتا ہے فلاں فلاں بھی معبود ہے، یہ وہ بھی ہے، آخر اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ بھی کچھ اختیار رکھتے ہیں، وہ بھی مشکل کشا اور حاجت روائی کر سکتے ہیں، تو پھر مشرکین بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہی حال آج بھی ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صرف یا اللہ مدد کہو، کیونکہ اس کے سوا مدد کرنے پر کوئی قادر نہیں، تو یہ بات سن کر یہ جملہ سن کر ان کو بڑا یعنی ناگواری ہوتی ہے۔ لیکن جب یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کہا جائے، اس طرح کے جو لوگ بزرگان دین ہیں جو فوت ہو چکے ہیں ان کے نام سے مدد، مثلا یا شیخ عبد القادر، اس طرح وہ کہہ کر اگر پکاریں وغیرہ، تو پھر ان کے دل کے کلیاں جو ہے کھل اٹھتی ہیں، ان کو یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ کو پکارو، اسی سے مدد حاصل کرو، تو یہ بات ناگوار گزرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آیت 46 میں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کے جاننے والے تو وہی ہے، اپنے بندوں میں ان کا امور کا فیصلہ فرمائیں گے جن میں وہ الجھ رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی باتوں میں ان کا کنفیوژن ہے، جو الجھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت والے دن ان سارے باتوں کا اللہ تعالیٰ وہاں پہ فیصلہ فرما دے گا۔ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو، تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں، اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہو جائے گا جن کا گمان بھی نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن وہ زمین بھر اگر سونا بھی دے کر اپنے آپ کو چھڑانا چاہیں گے تو ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کے برائیاں ان پر کھل پڑیں گی، اور جس کا وہ مذاق کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا، یعنی وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جسے وہ دنیا میں ناممکن سمجھتے تھے، جس پہ یہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ تو مذاق، جہنم کا مذاق اڑانا، اس کی آگ کا مذاق اڑانا، اس پہ یقین نہیں رکھنا، تو وہاں پہ قیامت والے دن ان کو پھر پتہ لگ جائے گا، یہ جس چیزوں پہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہاں پہ جب انہیں عذاب گھیر لے گا تب ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ تفسیر سورۃ الزمر آیت 49 سے 61۔ آیت 49 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے۔ انسان یہی ہے کہ جب بھی کوئی اس کو مشکل ہو تو دیکھیں آپ، ہر انسان جو ہے اس کی نمازیں بڑھ جاتی ہے، وہ پھر دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے اپنی فریادیں کرتا ہے، تہجد میں اٹھ کے اپنے مشکلات کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس مشکل سے، اس تکلیف سے نکال لے۔ چلتے پھرتے اس کے زبان پر بس یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس مشکل سے نکالے، اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرتے رہتا ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں، تو وہ نعمت مل جانے کے بعد وہ جب تکلیف اس سے دور ہو جاتی ہے تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، یعنی اپنی خود کی بڑائی کرتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ یہ جو نعمت ملی ہے، یہ جو مشکل جو دور ہوئی ہے، وہ خود اس نے اپنی محنت سے، اپنے بلبوتے پہ، اپنی کوششوں سے جو ہے اس نے اس چیز کو دور کیا۔ یعنی اپنے آپ پہ تکبر کرنا، اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں نے یہ چیز کی ہے، تو یہ بھی ایک شرک ہے۔ اکثر حالات میں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب ایگزامس ہوتے ہیں تو ایگزام سے پہلے ہر کسی سے کہتے ہیں پلیز آپ میرے لیے دعا کیجیے، آپ میرے لیے دعا کیجیے، خود بھی جب تک ایگزامس ختم نہیں ہو جاتے نماز کے پابند اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور پھر جب رزلٹ بہت اچھا آتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کی تعریف تو بالکل نہیں کے برابر ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ رات رات بھر بیٹھ کر پڑھائی کی تھی، اتنی محنت کی تھی، تو رزلٹ دیکھیں اتنا اچھا اس لیے آیا کیونکہ میں نے محنت بہت کی۔ ایون ماں باپ خود بھی کہتے ہیں کہ بچے نے ہماری بہت محنت کی، وہ بالکل باہر نہیں جاتا تھا، کھیلتا نہیں تھا، بس پڑھائی میں لگا رہا وہ، اور اتنی محنت کے بعد ریئلی دیکھیں کہ اتنا اچھا رزلٹ آیا۔ اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے اگر کوئی انٹرویو دینے جاتے ہیں تو جب اگر جاب کے لیے سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا بہت اچھا انٹرویو دیا، میں نے اتنی دنوں سے میں ٹرائی کر رہا ہوں، اتنے مہینوں سے میں ٹرائی کر رہا ہوں انٹرویو کے لیے، اچھا پریپیئر ہو کے گیا تھا، تو جاب تو مجھے ہی ملنی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ اپنے آپ کی طرف سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے،
لیکن مومن کیسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کو ملتی ہے تو وہ اس کا یہی ایمان ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ کا شکر زیادہ ادا کرتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک چیز بہت بڑی، یعنی ہمارے لیے ایک سبق کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں جو ہے بل ہی یا فتنہ، بلکہ اس میں آزمائش ہے۔ یعنی جو نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہے، تو ہمیں ہر چیز اچھا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ نعمتیں ہمیں ملی ہے، لیکن نعمتوں میں بھی آزمائش ہوتی ہے۔ ان آزمائشوں کے ذریعے ہمیں آزماتا ہے، یہ بھی ہمارا ٹیسٹ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہی بتا دیا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو جو ہے نا اس کا علم ہی نہیں ہے۔ کس چیز کا علم نہیں ہے؟ کہ نعمتیں جو ہے نا وہ بھی ان کے ذریعے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں۔ اور ہم اپنے آپ کا ضرور اس چیز میں نا خیال رکھیں کہ اگر کوئی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، وہ چاہے اولاد کے ذریعے یا صحت کے ذریعے یا مال کے ذریعے، کوئی بھی نعمت اگر ملتی ہیں تو ان نعمتوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہونا چاہیے، نہ کہ ان نعمتوں میں اتنا گم ہو جانا چاہیے کہ نہ اللہ یاد ہے، نہ نماز یاد ہے، نہ ذکر یاد ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت 50 میں، ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں، بس انہوں نے جو کچھ کمایا ان کے کچھ کام نہ آیا۔ یعنی یہاں پہ مراد جیسے پچھلے لوگوں میں آپ دیکھیں کہ قصہ جیسے قارون کا ہے، کہ قارون نے بھی یہی کہا تھا کہ جو ہے یہ جو خزانے ہیں، جو اس کے پاس اتنی مال و دولت تھی، اس کو بڑا اس کے اوپر غرور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے غرور کی وجہ سے، اس کو لگتا تھا وہ ساری چیزیں جو ہے اس نے اپنی خودی سے بنائی ہیں، اللہ نے نہیں دی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے، تو اللہ نے پھر اس کو ان خزانوں کے سمیت جو ہے زمین میں ڈھسا دیا۔ اور اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے آیت 51 میں، پھر ان کی تمام برائیاں ان پر آ پڑیں، اور ان میں سے بھی جو گناہگار ہیں ان کی ہوئی برائیاں بھی اب ان پر آ پڑیں گی، یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہ کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے۔ پھر ایسے ہی ہوا، یہ بھی گزشتہ جو پچھلی جو قومیں گزر چکی تھیں انہی کی طرح قحط اور قتل جیسے جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اور اس سے دوچار ہوئے۔ اس کے بعد آیت 52 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولم یعلمون، کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے؟ کس چیز کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ یہ بہت عقیدے والی بات ہے، اور اس میں ہم سب کو کہیں نہ کہیں ہم ڈگمگا جاتے ہیں اس چیز میں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتے ہیں اور تنگ بھی۔ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ ہے الرزاق، اللہ تعالیٰ ہے جسے چاہے اللہ تعالیٰ روزی زیادہ دے، رزق زیادہ دے، اور جسے چاہے تنگ کر دے۔ یہ بات ماننا کئی لوگوں کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں، جو لوگ جو ہے اچھی، اگر کسی نے ڈگری حاصل کی ہے، اچھا کہیں پر اگر جاب ملا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس جاب کے ذریعے رزق عطا فرما رہا ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں اگر آپ ان سے صدقہ خیرات لینے کے لیے جائیں یا کوئی اور بات کے لیے ہی، تو ان کا کیا کہنا ہوتا ہے کہ میں تو اتنی محنت سے کما رہا ہوں، اتنی محنت سے مجھے یہ جاب ملی، دن رات میں محنت کر کے یہ پیسے جما رہا ہوں۔ تو تب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ تمہاری طرح اور بھی کئی لوگ یہ ڈگریاں لے کر بیٹھے ہیں، کئی لوگ تم سے زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں نہیں دے رہا ہے۔ اصل بات جو ہے، رزق جو ہے ڈگریوں کی وجہ سے، ہماری محنت کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ جسے رزق دینا چاہے اس کے پاس اگر ڈگری بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ تو توکل یہ رکھنا چاہیے، ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی کیریئر، کوئی ڈگری، کوئی بزنس جو ہے وہ ہمیں رزق نہیں، وہ ایک ذریعہ ہے، وہ ایک اسباب ہے۔ اور اسی وجہ سے دیکھیں، رزق میں کمی پیشی ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے اپنا ایمان خراب کر لیتا ہے۔ گھر میں جب فاقے پڑتے ہیں، گھر میں جب تنگی آتی ہے، تب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دے رہا، تو پھر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے دروں پہ جانا شروع کر دیتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر بھی آزماتا ہے رزق. یہ نہیں سمجھنا کہ کسی کو اگر دیا ہے تو واقعی اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس کی آزمائش ہے یا کیا ہے. اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ تنگ کر کے نہ دے کر بھی آزماتا ہے. مومن کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ الرزاق اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد بہت پیاری آیت ہے، ایسی آیت کی جس سے مومن کو ایک حوصلہ، مومن کیا ہر انسان کو، وہ چاہے زانی ہو، وہ چاہے چور ہو، وہ چاہے ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، یہود ہو، یا چاہے وہ کوئی خدا کو مانگتا ہی نہیں، کوئی مذہب ہی نہیں ہے اس کا، جو کوئی ہو، کتنے بھی گناہ اس نے کیوں نہ کیے ہو، اگر یہ آیت اگر وہ پڑھ لے تو اسے اتنا حوصلہ ملے اور اس کی نا امیدی ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، فرما رہے ہیں کہ میرے جانب سے کہہ دو، میری طرف سے کہہ دو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے بندوں. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ اے مومنوں، اے ایمان والو، کہا کہ اے میرے بندوں. بندوں میں اب سب شامل ہو گئے، فاجر ہے، کافر ہے، مشرک ہے، مومن ہے، ہر کسی کو. اور اللہ تعالیٰ خود اسپیشل کہہ رہے ہیں، یا عبادی کہا سب کے لیے، کہا کہ میرے بندے کیا کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے. اسراف کہتے ہیں زیادتی کو، یعنی ایکسٹرا کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کھانے میں اسراف نہ کرو، تو یعنی کھانے میں جو ہے آگے بڑھنا، اس کا اسراف کرنا، اس کو پیسوں میں فضول خرچی کرنا. تو اسراف جو ہے پیسوں میں، کھانوں میں ہی نہیں ہوتا ہے، اسراف زندگی کے ہر معاملے میں ہوتا ہے جہاں پہ آپ لمٹس کراس کر جاتے ہیں، جہاں پہ آپ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرمائیں کہ اپنے جانوں پر بھی اسراف نہ کرو. وہ کس طرح کرتے ہیں؟ گناہ کر کر. تو جو اسراف جو ہے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحمت والا ہے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو، اگر اس کے گناہ اتنے ہو کہ زمین اور آسمان بھر جائے اس کے گناہوں سے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. اور یہ توبہ کے لیے یہ کسی کے در جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے جا کے فریادیں نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے. نیکسٹ آیت میں وہی بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح کرے. آیت 54 میں تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو وَأَنِيبُوا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ جو لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے. تو کرنا کیا ہے؟ اپنے پروردگار کی طرف جھک جاؤ، بار بار اسی کی طرف رجوع کرو. جتنی دفعے گرو گے گناہوں میں، اتنی دفعے اٹھو اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. اور وَأَسْلِمُوا، اور پھر کیا کرو؟ ایمان لے آؤ، اسلام لے آؤ. اسلام کیا ہوتا ہے کہ ٹوٹل سبمیشن کی، اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے جھکا دینا کہ یا اللہ میری مرضی کچھ نہیں، مرضی آپ کی. یا اللہ میری خوشی کچھ نہیں، بس خوشی آپ کی. یا اللہ میرے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں، فیصلہ آپ کا چلے گا. ٹوٹل سبمیشن زندگی کے ہر ایک قدم پہ جو ہے بس اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے آپ کی مرضی کو ختم کر دینا، وہ ہے اسلام. تو اسلام لے آؤ. اور پھر اس کے بعد تمہارے پاس پھر یہ بھی بتایا گیا کہ لاؤ، ایسا نہ ہو کہ پھر تمہارے پاس جو ہے اچانک سے عذاب آ جائے اور تم مدد بھی نہ کیے جاؤ. یعنی توبہ کرنے میں جلدی کرو کہ پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے اور تم سے یہ موقع جو ہے ختم ہو جائے توبہ کا. اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے تھے. انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں یا رسول اللہ بہت خوب ہے، ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اب آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ پہلے بہت گناہ کر چکے ہیں تو ان کا کفارے کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ان کو وہ چیزیں ہانٹ کرتی تھی،
وہ مانتے تھے اسلام بھی صحیح ہے، وہ آنا بھی چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اتنے گناہ کیے ہوئے تھے تو اس پہ وہ چیز ان کو بہت ستاتی تھی کہ ہمارے پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کی آیت کے ساتھ ساتھ یہ آیت بھی نازل فرمائی تھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور انہیں بتایا، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور جس جان کو مارنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر جائز طریقے سے، اور وہ بدکاری نہیں کرتے۔ یہ کنڈیشنز بتانے کے بعد پھر یہ قل یا عبادی الذین اسرفوا، یہ تلاوت فرمائی کہ اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دیں کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفرقان کی آیت پھر فرمائی اور بتایا کہ الا من تاب، مگر جس نے توبہ کی۔ کنڈیشن دیکھیں کہ پہلے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد نیکسٹ چیز کیا ہے، وآمن، اور ایمان لائے، اور تھرڈ ون وعمل صالحا، پھر اچھے کام کرے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، تو پھر ان لوگوں کے لیے ان کی جو برائیاں ہیں ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ توبہ کریں، ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں تو پھر اللہ تعالیٰ اتنے رحم کرنے والے ہیں کہ ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آیت 55 میں، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ کیا چیز ہے وہ؟ قرآن کی، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ اچانک عذاب آنے سے پہلے جلدی نیک عمل صالح کر لیں، تاکہ جب عذاب آئے گا تو کسی کو اتنی شعور نہیں ہوگا، بتا کر نہیں آئے گا عذاب، تو انسان کو پہلے ہی جو ہے اپنے آپ کی آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت 57 میں پھر وہ کہے گا کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی متقی ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اسے ہدایت کے لیے اس کی سارے چیزوں کا انتظام کیا، رسول بھیجے، کتابیں دی، صحیح اور غلط کی تمیز دی۔ اگر ان سب کے بعد اگر یہ ہدایت کے راستے پہ نہیں آتا، متقی نہیں بنتا، تو غلطی پھر اسی کی ہے، ظلم اس نے خود ہی اپنی جان پہ خود ظلم کیا۔ اور آیت 59 میں، بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھی جنہیں تو نے جھٹلا دیا۔ اللہ کی آیتیں پہنچی لیکن جھٹلا دیا، وجہ اس کی غرور و تکبر کیا، تو تھا ہی کافروں میں سے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے جو ہے سیاہ ہو جائیں گے۔ کیا یہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لیں گے، انہیں کوئی دکھ چھوئے گا نہیں، اور نہ وہ وہاں پر غمگین ہوں گے۔ یعنی دونوں لوگوں کا اللہ تعالیٰ اس میں تذکرہ فرمایا کہ انکار کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا اور جو ہے ایمان لانے والوں کے ساتھ۔ سورۃ الزمر آیت 62 سے 70 تک۔ آیت 62 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَہُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ کنجیوں سے مراد یہاں پر آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ تمام امور جتنے بھی کام ہیں اللہ و تبارک تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں، ساری بادشاہت اسی کی ہے، ساری تعریف بھی اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے آیات کے ساتھ کفر کیا، اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے اے نادانو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ یہاں پہ جب مشرکین مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ جو ہے ان کے معبودوں کی عبادت کریں اور وہ آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی،
کہہ دیجئے اے نادانو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کی طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے یہی وحی کی بھیجی گئی تھی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل یقیناً ضائع ہو جائیں گے اور آپ البتہ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت 66 میں فرمایا بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ یہ دیکھیں کہ آیت 65 میں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر یا نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی سارے جو ہے عمل ضائع ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل بھی وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جائیں گے۔ کتنے بھی نیک عمل کرتے رہے، اگر اس کے ساتھ شرک، تھوڑا سا بھی شرک اگر کیا تو اس شرک سے سارے کے سارا جتنے بھی عمل کیے تھے وہ سارے ضائع ہو جائیں گے، ویسٹ ہو جائیں گے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو بڑے احتیاط کے ساتھ ہمیں ہر عمل میں اپنی نیتوں کو ری چیک کرنا ہے، بار بار دیکھنا ہے کہ یہ جو میں عمل کر رہی ہوں کیا یہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اس میں اللہ کی رضا شامل ہے کہ نہیں، اور بہت کیئرفل رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو نہ شریک کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ الرزاق ہے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، مشکلات سے نکالنے والا مشکل کشا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر یہ صفات ہم کسی اور میں بھی ڈھونڈتے ہیں اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ فلاں بابا، فلاں پیر، فلاں نبی، فلاں رسول، فلاں نیک آدمی، فلاں بزرگ بھی رزق دے سکتے ہیں، مشکلوں سے نکال سکتے ہیں، شفا عطا کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اسی طرح ساری عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، جیسے نظر و نیاز اگر کرنا ہے، اگر روزے رکھنے ہیں، سجدے کرنے ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کریں گے تو یہ شرک ہے۔ تو یہاں یہی بتایا گیا کہ جو شرک کرتے ہیں ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ پھر آیت 67 میں وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے، یعنی مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح قدر نہیں کی جیسے حق اللہ تعالیٰ کی یعنی قدر کرنی چاہیے۔ انہوں نے غیر اللہ کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ وہ ذات و پاک اس قدر عظیم ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا جائے۔ وما قدر اللہ حق قدری کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر اٹھا لے گا، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور گیلی مٹی کو ایک انگلی پر، تمام مخلوق کو ایک انگلی پر، اور فرمائے گا میں ہوں بادشاہ۔ اس یہودی عالم کی بات سن کر اس کی تصدیق کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، حتیٰ کہ آپ کے مبارک داڑھ نمایاں ہو گئے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور قیامت کے دن ساری کی ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے زمین کے بادشاہ۔ امام بخاری نے ایک اور جگہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن زمینوں کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور وہ فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔
وہ تو مشرکین مکہ تھے جو اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم مومن ہوتے ہوئے، اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانے۔ ہر چیز میں ہم اللہ تعالیٰ کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ہے، اوروں سے ڈرتے ہیں۔ جس طرح اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے، اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ کسی کو اپنی اولاد اتنی پیاری کہ اولاد کے لیے عبادتیں چھوٹ رہی ہے، کسی کو اپنا جاب اتنا پیارا کہ اس کی وجہ سے عبادتیں چھوٹ رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جیسا ڈرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تو ڈر دلوں میں رہا ہی نہیں، بس پتہ نہیں بیماریوں کا ڈر، ان کا ڈر، ان کا ڈر۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر ہم نے کرنی تھی نا، ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدر کریں اور اس کا حق ادا کرنے والے بنیں۔ آیت 68 سے 70 میں سور میں پھونکنے کا فیصلہ اور بدلے کے دن کا بیان ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں ہلاک ہو جائیں گے، مگر وہ جس کو اللہ چاہے۔ یہ نفخہ ثانیہ کا ذکر ہے جو ہلاک کر دینے والا ہوگا، اور اس نفخے میں آسمان اور زمین کے رہنے والے سب زندہ لوگ مر جائیں گے، سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ چاہے، جیسے کہ مشہور حدیث میں حدیث سور میں وضاحت و صراحت کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کی روحوں کو قبض فرمائیں گے، حتیٰ کہ سب سے آخر میں اللہ ملک الموت کی روح قبض فرمائیں گے، اور اس وقت صرف اس حی القیوم کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی جو سب سے اول ہے اور جو سب سے آخر ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ وہ 3 بار فرمائے گا، پھر اپنے آپ کو جواب دیتے ہوئے فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ کی جو اکیلا ہے اور غالب ہے۔ میں ہی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اکیلا ہی تھا، میں نے ہر چیز کو مغلوب کر دیا، میں نے ہر چیز کو فنا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے اور انہیں حکم دیں گے کہ وہ ایک بار پھر سور میں پھونکے۔ یہ نفخہ ثانیہ ہوگا جو دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے کے لیے ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر دوسری دفعہ اس میں پھونکا جائے گا تو ایک وہ کھڑے دیکھتے ہوں گے، یعنی بوسیدہ ہڈیاں بننے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو دیکھنے لگیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النازعات میں بھی فرمایا بس وہ صرف ایک ہی ڈانٹ ہوں گی تو وہ ایک وہ سب کھلے میدان یعنی میدان حشر میں ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ تعمیل کرو گے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت ہی کم مدت رہے۔ امام احمد نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ قیامت فلاں وقت قائم ہوگی۔ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا ہے کہ تم سے کوئی چیز بیان نہ کیا کرو، میں نے تو کہا تھا کہ تم تھوڑے عرصے بعد ایک امر عظیم دیکھ لو گے۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دجال میری امت میں نکلے گا اور ان میں 40 تک رہے گا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال یا 40 راتیں فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے، وہ گویا اس طرح ہے جیسے عروہ بن مسعود و ثقفی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دجال کو ہلاک فرما دیں گے۔ پھر اس کے بعد 7 سال تک لوگ اسی طرح رہیں گے کہ 2 آدمیوں کے مابین عداوت نہ ہوگی، کوئی دشمنی نہیں، بالکل ایک ساتھ پیار محبت کے ساتھ سب رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا بھیجے گا اور کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا۔ اس کی روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ اگر کوئی کسی پہاڑ کی چٹان کے اندر ہو
تو وہاں بھی اس پر داخل ہو جائے گی، یہ ہوا وہاں بھی داخل ہو جائے گی اور ان کی روحیں قبض کر لی جائے گی۔ عبداللہ نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بیان فرماتے ہوئے سنا کہ بدترین قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے جو پرندوں کی طرح ہلکے اور درندوں کی عادت جیسے ہوں گے، یعنی اس لیے کہا گیا کہ وہ شرارتوں کی طرف جلدی کرنے اور نفسانی خواہشوں کو پورے کرنے میں پرندوں کی پرواز کی طرح تیز ہوں گے، اتنے زیادہ تیز اپنی خواہشوں کو، نفسانی خواہشوں کو پورے کرنے میں، اور فتنہ فساد کرنے اور عداوت اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے کے خلاف و عداوت میں جنگلی جانوروں درندوں کی طرح ہوں گے۔ یہ لوگ جو ہے نہ نیکی کو اچھا سمجھیں گے اور نہ برائی کو برا جانیں گے۔ راوی نے کہا کہ شیطان ان کے سامنے آئے گا اور کہے گا کیا تم میری بات مانو گے؟ وہ انہیں بتوں کی عبادت کا حکم دے گا تو وہ ان کی عبادت شروع کریں گے، اس حال میں کہ ان کے یہاں رزق کی بھی فراوانی ہوگی اور ان کی زندگی بھی اچھی بسر ہو رہی ہوگی۔ پھر سور میں پھونکا جائے گا، جو بھی آواز سنے گا وہ اس کی طرف کان لگا دے گا، اور اسی طرح پھر ہر شخص ہلاک ہو جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بارش نازل فرمائیں گے جو شبنم کی طرح ہوگی، اس سے لوگوں کے جسم اگنے لگیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ اس میں پھونک مارا جائے گا تو وہ فوراً کھڑے ہو کر دیکھتے ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ اے لوگوں اپنے رب کی طرف چلو اور تم انہیں ٹھہراؤ، بلا شبہ یہ باس پرس کیے جائیں گے، یعنی ان کو روکو، ان سے سوال جواب، ان کا حساب لیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ آگ کا ایک حصہ نکالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہا جائے گا کتنا حصہ؟ تو جواب دیا جائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 جو ہے وہ آگ میں جائیں گے، ہر 1000 میں سے ایک یعنی جنت میں اور 999 جہنم میں۔ یہ دن ایسا ہوگا کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور اس دن پنڈلی کھول دی جائے گی۔ اس کے بعد دوسری آیت میں ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی، یعنی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیصلہ فرمانے کے لیے قیامت کے دن مخلوق کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے تو تجلی انوار اور ربانی سے زمین چمک اٹھے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی۔ قتادہ کہتے ہیں کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ یعنی کتاب سے مراد نام اعمال، وَجِیَّ بِالنَّبِیِّینَ، اور پیغمبر لائے جائیں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ امتوں کے خلاف گواہی دیں گے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام جو ہے اللہ تک پہنچا دیے تھے۔ وَالشُّہَدَاء، اور گواہ یعنی وہ فرشتے جو بندوں کے اچھے اور برے اعمال کے محافظ ہیں۔ وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، یعنی عدل کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانبیاء میں، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازویں رکھیں گے، پھر کسی نفس پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائیں کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اسے لے کر آئیں گے اور ہم حساب کرنے والے کافی ہے۔ اس کے بعد وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر نفس کو جو اس نے کیا ہوگا اس کا بدلہ پورا دیا جائے گا، چاہے وہ عمل اچھا ہو یا برا ہو۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ اسے خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ تفسیر سورہ زمر آیت 71 سے 75 تک۔ ناکام گروہ اور فرشتوں کا مکالمہ آیت 71 اور 72۔ یہاں پر بدنصیب حق کا انکار کرنے والے کفار کا انجام بیان ہو رہا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح رسوائی اور ذلت سے ڈانٹ ڈپٹ اور جھڑکی سے جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے، یعنی انہیں مار دھکیل کر جانوروں کے ریوڑ کی طرح ہنکایا جائے گا، جسے دوسرے مقام پر فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، انہیں جہنم کی طرف سختی سے دھکیلا جائے گا، یعنی ان کے پہنچتے ہی فوراً جہنم کے ساتوں دروازے کھول دیے جائیں گے تاکہ سزا میں تاخیر نہ ہو۔
پھر انہیں وہاں کے محافظ فرشتے شرمندہ کرنے کے لیے اور ندامت بڑھانے کے لیے ڈانٹ کر اور جھڑک کر کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہاری ہی جنس کے اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائیں، اپنے لائے ہوئے سچے دین پر دلیلیں قائم کر دیں، تمہیں اس دن کی برائیوں سے آگاہ کر دیا، یعنی عذابوں سے ڈرا دیا۔ کافر اقرار کریں گے کہ ہاں یہ سچ ہے، جیسا کہ سورہ تبارک کی آیت میں بھی ہے، جب جہنم میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اسے وہاں کے محافظ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں آیا تو تھا، لیکن ہم نے اس کی تکذیب کی اور کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بڑی بھاری غلطی میں ہو۔ اگر ہم جب سنتے یا سمجھتے تو آج جہنم والوں میں نہ ہوتے، یعنی یہ اپنے آپ پر ملامت کرنے لگیں گے اور اپنے گناہ کا خود ہی اقرار کرنے لگیں گے۔ ان سے کہہ دیا جائے گا کہ اب جاؤ جہنم میں یہیں ہمیشہ جلتے جھلستے رہنا، نہ یہاں سے کسی قدر کسی وقت چھٹکارا ملے، نہ تمہیں موت آئے، جس میں دن رات ہی جلنا ہے۔ یہ ہے تمہارے تکبر کا اور حق کو نہ ماننے کا بدلہ، جس نے تمہیں ایسی بری جگہ پہنچایا اور یہیں کا کر دیا۔ کیا ہی برا حال ہے اور کیا ہی عبرتناک نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ جنتیوں کا استقبال، آیت 73 اور 74۔ اوپر بدبختوں کا انجام اور ان کا حال بیان ہوا، یہاں سعادت مندوں کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے۔ اہل ایمان و تقویٰ بھی گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ ہر جماعت اپنے مناسب لوگوں کے ساتھ ہوگی، یعنی انبیاء کے ہمراہ، صدیق اپنے جیسوں کے ساتھ، شہید لوگ اپنے والوں کے ہمراہ، علماء اپنے جیسے کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک ریان ہے جسے صرف روزے دار داخل ہوں گے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح دوسرے دروازوں کے بھی نام ہوں گے، جیسے باب الصلاۃ، باب الصدقہ، باب الجہاد وغیرہ، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ہر دروازے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہوگی، اس کے باوجود یہ بھرے ہوئے ہوں گے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جنت میں سب سے پہلے جانے والے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح اور دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر چمکنے والے ستاروں میں سے روشن ترین ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ جنت میں وہ بول و براز اور تھوک بلغم سے پاک ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی اور پسینہ کستوری ہوگا، ان کی انگیٹھیوں میں خوشبودار لکڑی ہوگی، ان کی بیویاں الحور العین ہوں گی، ان کا قد آدم کی طرح 60 ہاتھ ہوگا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری ہی کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کو 2 بیویاں ملیں گی، ان کے حسن و جمال کا یہ حال ہوگا کہ ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ جب جنت کے پاس پہنچیں گے انہیں فرشتے سلام کریں گے اور مبارکباد دیں گے کہ تمہارے اعمال، تمہارے اقوال، تمہاری کوشش، تمہارا بدلہ، ہر چیز خوشی والی اور عمدگی والی ہے۔ فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم اب یہاں سے نکالے نہ جاؤ گے، بلکہ یہاں تمہارے لیے ہمیشگی ہے۔ اپنا یہ حال دیکھ کر خوش ہو کر جنتی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے کہ الحمدللہ، جو وعدہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زبانی کیا تھا اسے پورا کیا۔ اور آیت میں ہے کہ اس موقع پر اہل جنت یہ بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت کی، اگر وہ ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے، یقیناً اللہ کے رسول ہمارے پاس حق لائے تھے۔ وہ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے، جس نے اپنے فضل و کرم سے یہ پاک جگہ ہمیں نصیب فرمائی جہاں ہمیں نہ کوئی دکھ درد ہے نہ رنج و تکلیف۔ آیت 75۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل جہنم کا فیصلہ سنا دیا اور انہیں ان کے ٹھکانے پہنچائے جانے کا حال بھی بیان کر دیا اور اس میں اپنے عدل و انصاف کا ثبوت بھی دے دیا، تو اس آیت میں فرمایا کہ قیامت کے روز اس وقت تو دیکھے گا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح، بزرگی اور بڑائی بیان کر رہے ہوں گے۔ ساری مخلوق میں عدل و حق کے ساتھ فیصلے ہو چکے ہوں گے۔ اس سراسر عدل اور بالکل رحم والے فیصلوں پر کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگے گا اور جاندار اور بے جان چیز سے آواز آئے گی کہ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ زمر کی تفسیر ختم ہوئی۔ صدق اللہ العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔